السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک درود شریف پڑھاتا ہوں، اسے پڑھی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی امی حبیب عالم قدر عظیم الجاہ و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. یہ جو درود شریف ابھی آپ کو پڑھانے ہیں، اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اس درود شریف کو جمعہ کے دن پڑھتا ہے، شب جمعہ میں یا روز جمعہ میں، تو موت کے وقت وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا. اس لیے اس درود شریف کو پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں اور روزانہ اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں. آج یوم الجمعہ ہے، بہت برکت کا دن ہے، اور یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں، اس دنیا میں ہمارے آنے کا جو مقصد ہے وہ اس دنیا کی تیاری ہے. اس دنیا کے اندر بہت دنوں تک یا بہت دیر تک ہم میں سے کسی کو نہیں رہنا ہے. روزانہ ہم درجنوں جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہمیشہ ہمارے گلی میں، محلے میں، کبھی کبھی اپنے گھروں میں بھی انتقال کی خبریں دیکھی سنی جاتی ہیں. ہم نے کئی بندوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے، لیکن کیا کبھی ہم نے محسوس نہیں کیا کہ جیسے آج اس کا جنازہ اٹھا ہے ویسے کل اپنا بھی جنازہ اٹھے گا؟ اور آپ کبھی تصور کریں، غور کریں کہ جب کسی لکھپتی، کروڑ پتی کا، امیر کا، غریب کا، چھوٹے کا، بڑے کا جب جنازہ اٹھتا ہے، اس کے پاس پیسے ہو یا نہ ہو، اس کے پاس جائیداد ہو یا نہ ہو، اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، اس کے پاس اولاد ہو یا نہ ہو، آپ دیکھیں تو صحیح، جو بھی دنیا سے جاتا ہے، عالم جا رہا ہے، جاہل جا رہا ہے، پڑھا لکھا جا رہا ہے، ان پڑھ جا رہا ہے، سیٹ جا رہا ہے، غریب جا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں سب کا جانا یکساں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا مسلمانوں کے اندر کہ کوئی مالدار جا رہا ہے تو اس کے جنازے کے اندر جو ہے سونا، چاندی، ہیرے جواہرات رکھ کر کے اس کو بھیجا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے شہر مالیگاؤں کا حال تو یہ ہے کہ جہاں سے امیروں کا کفن آتا ہے وہیں سے غریبوں کا بھی کفن آتا ہے، جہاں سے غریبوں کا کفن آتا ہے وہیں سے امیروں کو بھی کفن آتا ہے، جہاں غریب دفن ہوتا ہے وہاں امیر دفن ہوتا ہے، جہاں امیر دفن ہوتا ہے وہیں غریب بھی دفن ہوتا ہے. سوچیں تو صحیح، تھوڑی دیر سوچیں، دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں ہم،
دنیا کے لیے کتنی مرمر کرتے ہیں ہم، دنیا کے لیے کتنی کاوشیں کرتے ہیں ہم، جھوٹ بولتے ہیں اس دنیا کمانے کے لیے، دھوکہ دہی کرتے اس دنیا کمانے کے لیے، مکر کرتے اس دنیا کمانے کے لیے، چاپلوسیاں کرتے اس دنیا کمانے کے لیے۔ بولو انسان اس وقت تو جو کر رہا ہے وہ صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے، مال کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! لیکن قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، مال کی زیادہ طلب نے تم کو ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم قبر کے گڑے تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ تم موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ آپ مجھے بتائیں، تھوڑی دیر کے لیے ایمان والے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے غور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جس مال کو جمع کرنے میں، جس مکان کے بنانے میں، جس دولت کے اکٹھا کرنے میں، جس دنیا کے جمع کرنے میں ہم نے اتنی محنتیں کی ہیں، اس دنیا سے ہم ساتھ کیا لے جائیں گے؟ ہم نے کیا ساتھ لے جانا ہے؟ آپ بتائیے تو صحیح۔ ہم 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے لوم چلا رہے ہیں، سائزنگوں میں کام کر رہے ہیں، کرانہ دکان پہ بیٹھ رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں۔ رزق حلال کماؤ، مال جمع بھی کر سکتے ہو جماؤ، لیکن ایک کام تو کرو اللہ والوں، کہ سب کر رہے ہو دنیا کے لیے، لیکن جسے چھوڑ کر جانا ہے، جہاں سے چلے جانا ہے، اس کے لیے اتنی محنتیں ہیں، اور جہاں جانا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جس قبر کے اندر جانا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ کمروں میں پنکھے لگ گئے کہ گرمی نہ ہو، کمروں میں گدے لگ گئے کہ تکلیف نہ ہو، کمروں کو سجا دیا گیا کہ تکلیف نہ ہو، کمروں میں خوشبو کا انتظام کیا گیا کہ تکلیف نہ ہو۔ قبر میں بھی کوئی خوشبو کا انتظام کیا ہے؟ قبر میں بھی کوئی روشنی کا انتظام کیا ہے؟ قبر کے اندر بھی کوئی ٹھنڈک کا اے سی کا انتظام کیا ہے؟ کیا کیا ہے قبر کے لیے؟ اپنے گھر میں کتنے دن رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن قبر میں قیامت تک رہیں گے اس کا تو یقین ہے۔ اگر آج ہم نے قبر کی تیاری نہیں کی، اگر آج ہم نے قبر کو اور آخرت کو سنوارنے کی تیاری نہیں کی، اپنے جسم کو بنانے والوں، جسم کے لیے محنتیں کرنے والوں، اسی جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ کبھی جا کر کے قبرستان کی ان ہڈیوں کو دیکھو، ہم میں ہی سے وہ کسی کی ہڈی ہوگی، ہماری طرح ہی وہ انسان ہوگا، وہی غرور کرتا ہوگا اپنی دولت پر، اس کی ہڈی پڑی ہوگی۔ کیا ہم نے بہت ساری ہڈیاں قبرستانوں میں نہیں دیکھی؟ ہو سکتا ہے کہ شاید ہم میں سے کسی کی ہڈی ہو۔ مجھے ایک بات یاد آئی، کیونکہ میں نے جو آیت پڑھی اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت باقی رہے گی۔ جو دنیا ختم ہونے والی ہے اس کے لیے اتنی محنتیں ہیں، جو آخرت باقی رہنے والی اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ سچ سچ کہنا کیا کیا؟ پچھتاؤ گے، پچھتاؤ گے ایک دن جب موت سے آنکھیں بند ہوگی، پچھتاؤ گے۔ مسلمان اتنا غیر گزر ہو گیا کہ اب اس کو پاک رہنے کا بھی شعور نہیں۔ مسلمان اتنا غیر گزرا ہو گیا کہ وہ اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کر رہا ہے۔ مسلمانوں سے سنیما گھر تو آباد ہے، مسلمانوں سے مسجدیں آباد نہیں، مسجدیں ویران رہتی ہیں۔ فجر کی نماز میں مسجدوں میں جا کر کے جائزہ لو، کتنے مسلمان آتے ہیں فجر میں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا تھکن کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی۔ میں کہتا ہوں اگر گھر میں آگ لگ جائے تو بولو آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ دنیا کی آگ کی ڈر سے گھر جل رہا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے، کتنی بھی تھکن ہو اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ جہنم کی آگ لگی ہے تمہارے لیے، اس کو کون بجھائے گا؟ اس کو سجدے بجھا سکتے ہیں، اس کو اللہ کی عبادت بجھا سکتی ہے، اس کو نمازیں بجھا سکتی ہے، لیکن نہیں کرتے کوشش۔ میں عرض یہ کر رہا تھا دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں لے جانا، میں نے آپ نے، ہم نے کچھ نہیں۔ آج تھوڑی دیر کے لیے غور کرو، سوچو
ہم نے کیا لے جانا اس دنیا سے؟ کچھ نہیں، آخرت باقی رہے گی، اور اس دنیا سے بہت بہتر آخرت ہے۔ آخرت کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیندار بننے کا، اللہ کے قریب آنے کا سب سے پہلا جو زینہ ہے، سب سے پہلی جو سیڑھی ہے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ نماز، اس سے بہتر زینہ اللہ تک پہنچنے کا شروع میں کوئی نہیں ہے۔ انسان جب نماز کی طرف آتا ہے تو وہ خود بخود اللہ کی طرف آنے لگتا ہے، اور نماز ایک ایسا مضبوط ذریعہ ہے کہ آدمی جب نماز کا پابند بنتا ہے تو وہ گناہ خود بخود چھوڑنے لگتا ہے۔ نماز کی خصوصیت ہے، نماز کی خاص بات ہے کہ جو نماز پڑھے گا اس کی نماز اس کو گناہ سے بچا لیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ ایک نوجوان کے بارے میں اللہ کے رسول سے عرض کیا، صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ نوجوان ہے، یہ بہت گناہ کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو گناہ کرتا ہے جس کی تم شکایت کر رہے ہو، کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں، کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے ضرور بچا لے گی۔ نماز کی خصوصیت ہے، اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں بھی نماز کا ماحول قائم کرنا ہوگا، اپنے بچوں کے درمیان، اپنی بیوی کے درمیان، اپنی بیٹیوں کو گھر میں نماز کا ماحول بناؤ۔ یہ جو مسلمان کہتے ہیں نا پریشان ہے پریشان ہے، آپ اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنا کر دیکھیں، آپ خود نماز کے پابند ہو کر دیکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں زیادہ وقت نہیں لگتا، صرف 10 سے 15 منٹ، ایک نماز کو صرف 10 سے 15 منٹ مسجدیں آباد کیجیے۔ وہ میری بات دور نہ نکلے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قبرستان میں جا کر کبھی دیکھنا، آپ کو ہڈیاں ملے گی۔ اگر اللہ راضی نہ ہوا تو کہیں ہمارے ساتھ بھی یہ انداز نہ ہو، ہماری ہڈیاں نہ پگھل جائیں۔ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان کے جسم بھی ان کی قبروں میں سلامت ہوتے ہیں، اور اگر اللہ راضی نہ ہو تو تاج محل میں بھی دفن کر دو تو جسم کو کیڑے کھا جائیں، بدبو دار گارا بن جائے۔ اس سلسلے میں ایک روایت میرے ذہن میں آتی ہے، اسی کو عرض کر کے میں اپنی بات پوری کروں گا، لیکن خاص میں اپنے جوانوں کی توجہ، بہت ہو گیا، غفلت کی زندگی بہت گزار لی، موت کی تلواریں ہم سب کے سروں پہ لٹک رہی ہیں، پتہ نہیں میری آنکھیں کب بند ہو جائے اور آپ کی آنکھیں کب بند ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور اب تو موت کھیل ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی عمر کے نوجوان لڑکے کورونا کی وبا میں ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے چلے گئے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ کورونا چلا جائے گا تو موت بھی چلی جائے گی، نہیں، اب دنیا میں ایسی ایسی بیماریاں آئے گی اس سے خطرناک، چین کا سانس لینا اب لوگوں کو نصیب ہو یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ میں نا امید کرنے نہیں آیا آپ کو، لیکن یہ ہے، جیسے جیسے اب زمانہ گزرتا جائے گا اس سے بھیانک صورتحال آتی جائے گی۔ وجہ، زمین پہ زنا بڑھ رہا ہے، زمین پہ سود بڑھ چکا ہے، بیاج، حرام کھانا بڑھ چکا ہے، دیانت داری اٹھ گئی ہے، امانت داری اٹھ گئی ہے، دین داری اٹھ گئی ہے، پاپ ہو رہے ہیں، ہر جگہ پاپ ہو رہے ہیں۔ بلکہ مسجد میں مسلمان آتا تھا تو اتنی دیر تک گناہ سے رکتا تھا، اب تو مسجد میں بھی انسان گناہ سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر جگہ گناہ ہو رہا ہے، حرم میں بھی لوگ جا کر پاپ کر رہے ہیں، مسجدوں میں لوگ جا کر پاپ کر رہے ہیں، بازاروں میں پاپ ہو رہے ہیں، پکنک پوائنٹ پر پاپ ہو رہے ہیں، سنیما گھروں کو مسلمانوں نے آباد کر دیا، ماں باپ کی بے حرمتی ہو رہی ہے، بیٹیوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ دین کہاں ہے؟ سوچو تو صحیح، نہ مسجدوں میں دین نظر آتا ہے، نہ گھروں میں دین نظر آتا ہے، نہ بازاروں میں دین نظر آتا ہے، دین نظر کہاں آتا ہے؟ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان کے بازاروں کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان ہو جاتے تھے،
دین ہی دین تھا، لیکن دین اب نظر نہیں آتا، دین کتابوں میں رہے۔ کسی بہت بڑے بزرگوں نے مجھ سے کہا تھا، مجھے بہت پسند ہے ان کا قول، میں اکثر بولتا ہوں لوگوں کو کہ دین کتابوں میں ہے، اور جو دیندار تھے وہ قبروں میں چلے گئے۔ اب ہم صرف نمائشیں کر رہے ہیں، نمائش کر رہے ہیں دین کے نام پہ۔ بتاؤ ہمارے اندر دین کہاں ہے اور کتنا دین ہے؟ ایک مثال بتاؤں دین کی، پھر سوچنا کہ ہم کتنے دیندار ہیں۔ صلاح الدین ایوبی بڑا نام ہے، صلاح الدین ایوبی کی جنگ کر رہے تھے، یہ حضور غوث پاک کے مریدوں میں ہوتے ہیں، بہت بڑے سپہ سالار تھے، اور انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا، مسجد اقصی کو اپنے زمانے میں آزاد کرایا تھا۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوگا میں گھر نہیں جاؤں، اور انہوں نے ایسے ہی کیا، جنگلوں بیابان میں زندگی گزر گئی، بڑی محنت کی۔ حتمی اور اختتامی جنگ ہو رہی تھی، جنگ کا اینڈ تھا، بس اب جو جیتے گا میدان اس کے ہاتھ رہے گا۔ ایسے میں عیسائیوں کا بادشاہ اور صلاح الدین دونوں میدان میں لڑ رہے تھے، دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے اپنے سپہ سالاروں کی بہادری کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں لڑتے لڑتے اس عیسائی بادشاہ کا گھوڑا دم توڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے اس کا گھوڑا۔ بولیے یہ صلاح الدین کی کامیابی تھی کہ نہیں تھی؟ دشمن کا گھوڑا مر جائے اور وہ پیدل ہو جائے تو کتنا آسان ہے نا دشمن کو مارنا، یہی تو آدمی چاہتا ہے۔ بلکہ جنگوں میں گھوڑوں پر حملہ ہوتا ہے تاکہ یہ نیچے اتر جائے اور اس پر حملہ کرنا آسان ہو جائے۔ صلاح الدین ایوبی نے تلوار روک لی، جب اس کا گھوڑا مر گیا تو تلوار روک لی، اور اپنے سپاہی میں سے ایک کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ اسی نسل کا گھوڑا اسی وقت لاؤ اور لا کر کے بادشاہ کو پیش کر دو، اس لیے کہ وہ پیدل کھڑا ہو، ہم سواری پہ کھڑے ہوں، اس طرح کے مقابلے کی میرا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ اگرچہ یہ کافر ہے لیکن وہ نیچے کھڑا ہے اور میں سواری پر ہوں، اس کو لا کے پہلے گھوڑا دو، گھوڑا لا کر دے دیا گیا، اسی نسل کا گھوڑا اپنی طرف سے، اور کہا اب ہم برابر ہوئے، اب جنگ ہوگی۔ اب وہ جنگ کیا کرتا، وہ تو دل ہی ہار چکا تھا، اس لیے کہ یہی ادائیں تو لوگوں کو مسلمان بناتی ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ داڑھی لمبی ہوگی، اپنے گھر کا کچرا پڑوسی جو کہ خود مسلمان ہے اس کے آنگن میں لے جا کر ڈالیں گے، اپنی بکری کو پیشاب کروائیں گے اس کے آنگن میں۔ کہاں ہے دین؟ صرف تسبیح مسلح داڑھی ٹوپی کا نام دین نہیں ہے، دین پورا نظام زندگی ہے، دین پورا نظام حیات ہے، نیند سے اٹھنے کے لے کر کے مرنے تک، نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک، اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک ایک ادائیں دین سکھاتا ہے، ایک ایک ادائیں۔ اگر اس کا ذکر کیا جائے تو بہت وقت درکار ہے، اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ اصل جو میں عنوان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی، آخرت کی تیاری کرو۔ ہم سب کو وہاں کے لیے تیاری کرنا ہے کہ روزی روٹی کماتے ہو کماؤ، دنیا میں رہتے ہو رہو، لیکن کچھ وقت اللہ کے لیے نکالو۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ مگر یاد رکھنا، آپ کسی سیٹ کی مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، آپ نے وعدہ تو کر لیا کہ میں آؤں گا آپ کے یہاں لوم چلاؤں گا، میں آپ کی دکان پہ کام کروں گا، آپ کی کمپنی میں کام کروں گا، آپ جا ہی نہیں رہے وہاں۔ بولو سیٹ نے کرنا کیا ہے؟ کیا کرے گا وہ؟ بولے نکال دے گا، نکالے گا کہ نہیں نکالے گا؟ کہ وہ آپ کے لیے کاروبار بند رکھے گا؟ نکال دے گا۔ ایک جگہ آدمی سیٹ کی مزدوری کرتا ہے، جو مزدور ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا، صحیح بات ہے، جو مزدور ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی سیٹ نکال دیتا ہے نوکری سے، جاؤ بھائی جاؤ کہیں اور جاؤ۔ یہی ہے نا، ہم اللہ کے مزدور نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے، اس کے غلام ہیں۔ سیٹ کے ہاں اگر حاضری نہ لگاؤ اپنی ڈیوٹی پر تو وہ نکال دیتا ہے، چلو جاؤ یہاں سے، کہیں اور اپنی ڈیوٹی کر لو۔
ہم تو اس کے بندے ہیں اور اس نے ڈیوٹی لگائی ہے ہماری. کیا ڈیوٹی ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر یہ فرض کر دیا گیا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ کہ وہ نماز ادا کریں. یہ ڈیوٹی اپنی. اب اس مالک کے یہاں حاضری لگاؤ، اپنی ڈیوٹی پوری کرو، ورنہ ایک وقت آئے گا وہ بولے گا نکل یہاں سے، جا کہیں اور اپنی دیکھتی کر. اور آپ مجھے بتاؤ کہ جس کو اللہ کی چوکھٹ سے دھتکار دیا جائے پھر اس کو کہاں پناہ ملے گی؟ ہے کوئی پناہ دینے والا؟ آج مسلمان جو در در کا بھکاری بن گیا، آج مسلمان جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، آج مسلمان جو پوری دنیا میں مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، بستیوں کو جلایا جا رہا ہے، مسجدیں خطرے میں نظر آ رہی ہے، مسلمانوں کا وجود جو ہے اللہ اکبر جانوروں سے بدتر نظر آ رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ تو نہیں کہ قدرت کے رقیب نے کہہ دیا نکل جائے یہاں سے، جا کہیں اور، اگر تم میری بارگاہ میں اپنی ڈیوٹی نہیں لگاتا تو نکل جائے یہاں سے. جب تک مسلمان میرے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے، مسلمان مانگنے والا نہیں بلکہ عطا کرنے والا تھا. مسلمان غمگین نہیں تھا بلکہ خوش تھا. جب سے اللہ کی چوکھٹ چھوڑ دی در در کے بھکاری بن گئے، مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے، بلاؤں میں مبتلا ہو گئے. اللہ کے لیے آؤ، اس قادر و قیوم کی چوکھٹ کو پکڑ لو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو رب الارباب ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو آقاؤں کا آقا ہے. پوری کائنات جس کے سامنے دست سوال دراز کرتی ہے، آؤ اس کی چوکھٹ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. اس کے بندے ہو تو اس کی طرف آؤ، پلٹو اس کی طرف، گڑ گڑاؤ اس کی طرف. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی مسئلہ پوری کائنات میں ایسا نہیں ہے جو میرے اللہ کی بارگاہ میں حل نہ ہوتا ہو. کوئی گڑ گڑا کر تو دیکھے، کیا مانگنا ہے مانگو، وہ دینے والا ہے. بس بات اتنی ہے کہ آدمی سلیقے سے مانگے. کون سی چیزیں جو نہیں ملتی مانگ کر تو دیکھو. اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کروں گا. اور اس نے کہا کہ ضرور عطا کروں گا تو وہ خود کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدہ کبھی خلاف نہیں کرتا. آپ کی روزی میں تنگی ہوتی ہے، آپ مولوی کے پاس جاتے ہو، بابا کے پاس جاتے ہو، تعویذ دو برکت ہو. ارے مولوی کے پاس جانے والے مولا کے پاس تو کیوں نہیں آتا؟ میں کسی مولوی کا مخالف نہیں، نہ میں تعویذ کا مخالف ہوں، لیکن کسی تعویذ میں اتنا پاور نہیں ہے جو یہ کام کر سکے جو میرے اللہ کی طاقت کام کرتی ہے. بلکہ تعویذ بھی اگر اثر کرتا ہے تو میرے اللہ کی مرضی پر اثر کرتا ہے. اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو تعویذ بھی بے اثر ہو جائے. تعویذ کے پورا قرآن بھی گلے میں لٹکا لو تو بھی کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ فائدہ اور نقصان صرف میرے اللہ کی مرضی پر ہے. اللہ کی چوکھٹ چھوڑ دی، ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، اللہ کی چوکھٹ کی طرف آؤ. کڑکڑا کر دیکھو تو صحیح، ایک بار دیکھو. اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آئے، اس کے پاس رو، ذرا دیکھو رو کر کے. نادان ہے میری قوم جس کے پاس رب محمد جیسا خدا ہو، اور جس کے پاس محمد رسول اللہ جیسا وسیلہ ہو، جس کا وسیلہ آدم علیہ السلام لے، جس کو وسیلہ نوح علیہ السلام بنائے، جس کو وسیلہ شیس علیہ السلام بنائے، جس کو وسیلہ ابراہیم علیہ السلام بنائے، جس کو وسیلہ اسماعیل علیہ السلام بنائے، جس کو وسیلہ موسیٰ و عیسیٰ بنائے. ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ان کو وسیلہ بنا کر ذرا مان کر تو دیکھو. کون سی نعمت ہے جو نہیں ملتی؟ گڑ گڑاؤ، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو. اللہ سے ہمارا بہت مضبوط رشتہ ہونا چاہیے، اور وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عبد ہیں، بندے ہیں. رشتہ جوڑو، اللہ سے مضبوط کرو. اللہ اچھا ایک بات یہ بھی بتاؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو گنہگار ہیں، ہماری اللہ نہیں سنتا. یہ مایوسی کی باتیں نہیں کرنا. اللہ جیسے نیکوں کا رب ہے ویسے ہم گنہگاروں کا بھی وہ خدا ہے. کس نے کہہ دیا وہ صرف نیکوں کی دعا سنتا ہے، گنہگاروں کی نہیں سنتا؟ دعا کرنے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے. توجہ آپ کی، سن لو آج یہ بات. دعا کرنے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے.
دعا کرنے کے لیے اللہ پر یقین ہونا اور دامن محمد ہاتھوں میں ہونا یہ ضروری ہے. دعا کی قبولیت پھر دیکھو میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہ ہو گیا. میں کہتا ہوں پوری کائنات میں اگر سب سے بڑا کوئی مجرم اور گنہگار ہے وہ امین القادری. میں وہاں پہ بھانگے دعال کہتا ہوں کیوں لوگوں کو دھوکہ دینا, ہم بہت نیک ہیں. سب سے بڑا دنیا میں اللہ کی پوری مخلوق میں گنہگار میں ہی ہوں. لیکن آئیے نہ بتا دوں کہ وہ دعا کیسے قبول کرتا ہے تو پھر کہنا اللہ کیسے دعا قبول کرتا ہے. اللہ کے گھر میں عرض کر رہا ہوں, اللہ کے گھر میں بتا رہا ہوں. وہ بھی کس کی؟ آپ لوگ تو بہت اچھے ہو, آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والے امین القادری کی دعا. آپ کو یقین بھی دلانے کے لیے بتا رہا ہوں. ایک بندہ میرے پاس آیا کینسر کا, یہ دماغ سے نکالنے کے لیے بتا رہا ہوں, کوئی فضیلت نہیں. یہ دماغ سے نکالو کہ وہ گنہگاروں کی نہیں سنتا, اس لیے ڈرتے ہو مانگنے کے لیے. اس نے تو سب کو کہا نا کہ جو چاہو مانگو, سب کے لیے اعلان سب مانگو. ارے جب وہ کافروں کو دیتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ تم تو اس کے ہو نا. کافروں کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ارے جب کافروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے تو تجھے روزی نہیں دے گا؟ کتنا کمزور ہو گیا اللہ پہ یقین. جھوٹے ہو تم, جھوٹے. زبان سے کہتے ہو اللہ پہ یقین کرتے ہو اور دل میں ڈگمگا رہے ہو. کوئی ڈگمگانے کی ضرورت نہیں. گنہگار ہو مگر یقین رکھو اللہ پہ, میری سنے گا. اور وہی دعا قبول ہوتی ہے جو اس یقین سے کی جائے کہ میری سنے گا. دیکھ لینا پھر دعا کر کے, اور حضور کو وسیلہ بناؤ. ایک کینسر کا مریض آیا میرے پاس, اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کہ وہ گنہگار کی کیسے سنتا ہے, اور وہ بھی مجھ جیسا. تم تو مجھ سے بہت اچھے ہو, مجھ سے بہت نیک ہو, تو تم سے بہت گرا پڑا ہوں. بلکہ جو جانور چلتے پھرتے ہیں ان سے بھی میرا درجہ کچھ گرا ہوا میں سمجھتا ہوں, اس لیے کہ میں نے بھی کچھ گناہ کیے, لیکن وہ جانوروں نے, چڑیوں نے, ان چوپاؤں نے اللہ کو ناراض نہیں کیا. میری زندگی اللہ کی ناراضگی میں گزر رہی ہے, اللہ مجھے معاف کرے. اللہ آپ کے صدقے, اپنے محبوبوں کے صدقے مجھے بھی بخش دے, میری بھی بگڑی بنا دے. ہم اس وعظ و نصیحت کے قابل لوگ نہیں, بالخصوص میں. میرے پاس بندہ آیا, اکا اس کا 4 دن کے بعد آپریشن ہے کینسر کا. میری عادت ہے مجھے جس وقت جو دعا کے لیے کہتا ہے میں اسی وقت دعا کرتا ہوں, اسی وقت انشاءاللہ کہہ کے میں کبھی نہیں ٹالتا. انشاءاللہ کہہ تو پھر پتہ نہیں کب مجھے یاد آئے نہیں آئے. ویسے بھی میری دعاؤں کے اندر آخری جملہ یہی ہوتا ہے جب میں اکیلے میں دعا کرتا ہوں, اللہ مجھ سے جس نے دعا کی گزارش کی ان سب کی مرادیں پوری کر دے. لیکن اسی وقت بھی کرنا میری عادت ہے. انشاءاللہ کریں گے نہیں, اسی وقت. اتنا تو ضرور کہہ دوں گا کہ اللہ کرم کر دے, یہ دعا ضرور کر دیتا ہوں, لیکن اسی وقت. کہ 4 دن کے بعد آپریشن ہے اس کا, تو میں نے اس کے گالوں کو پکڑ لیا. نوجوان تھا, مجھے ترس آیا اس پہ. میں نے کہا اللہ تجھے شفا عطا فرمائے, اللہ تجھے شفا عطا فرمائے. چند دنوں کے بعد جب میں پھر اس شہر میں گیا تو لوگوں نے دعاؤں کی ایک فہرست مجھے دے دی, اس کے لیے بھی کرے, اس کے لیے بھی. کوئی اتنی لمبی فہرست لے آؤ, کیا میں کوئی دعا کرنے کی کوئی دکان چلا رہا ہوں معاذ اللہ؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت, بات یہ ہے کہ آپ جو چند دن پہلے آئے تھے, وہ کینسر کا مریض آیا تھا, آپ نے ہاتھ رکھ کر کے جو ہے وہ اس کے لیے دعا کی. جب اس کے بعد وہ آپریشن کے لیے گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے چیک کر کے کہا, تو اس نے کہا کہ ان کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, تو ٹھیک ہو گئے ہیں. میں نے کہا اللہ کی قسم اس میں ہماری کوئی فضیلت نہیں ہے, یہ اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ بندو جب امین القادری جیسے گنہگار کی ہم سن لیتے تو تم تو اس سے اچھے ہو, اللہ تمہاری کیوں نہیں سنے گا؟ کوئی مانگے تو صحیح, اللہ کی بارگاہ میں آؤ, اس کا دربار بہت بڑا ہے. اللہ کے بندو اللہ سے بہت دور ہو گئے, اس کے قریب آؤ. جب کوئی بندہ ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے, ایک بار یا اللہ, تو میرا اللہ 3 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی,
اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مان کیا مانگتے؟ لیکن کوئی یا اللہ دل سے کہے تو صحیح. بہت دور ہو گئے، فلموں کے قریب ہو گئے، گناہوں کے قریب ہو گئے، پاپ کے قریب. اللہ کے قریب ہو کر دیکھو، وہ بہت قریب ہے، بڑا جواد ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے. کوئی اس کے قریب ہے، اس کے گھر کو آباد کرو. ورنہ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر تم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا، جنہوں نے خدا کا گھر ویران کیا، اللہ ان کے گھر کبھی آباد نہیں کرتا. اور آج ہم نے اللہ کے گھر ویران کیے. مسجد تو محنتوں سے بنا لیتے ہو، کیا اس کو محنت سے آباد بھی کرتے ہو؟ تو بات دور نکلی. میں عرض کر رہا تھا آخرت باقی رہے گی اور ہمیشہ باقی رہے گی آخرت. اس لیے آخرت کی تیاری کرو، ورنہ قبر میں ہڈیاں بھی پگھل جائیں. ایک مرتبہ کا واقعہ، اسی پر بات مکمل کرنی تھی، بات بیچ میں آ گئی. ایک مرتبہ کا واقعہ، دو بھائی حصے بکرے پر آپس میں لڑ رہے تھے. دو بھائی آپس میں حصے بکرے پر لڑ رہے تھے. اس کو دماغ میں بٹھانا، اتنی زمین میری، اتنا کھیت میرا، اتنی زمین میری. دونوں بھائی، سگے بھائی لڑ رہے. ان کے پیر کے نیچے سے آواز آئی، اے اللہ کے بندو، اے لڑنے والوں، دنیا کے لیے ذرا میری بھی سن لو. تو دونوں کو کچھ نظر نہیں آیا، تو انہوں نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. جھگڑا ان کا بند ہو گیا. دیکھا تو ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا تھا، ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا تھا، اور اس پیالے سے آواز آ رہی تھی، اے اللہ کے بندو ذرا میری بھی سنو، میری فریاد بھی سنو. انہوں نے کہا یہ ٹوٹا ہوا پیالہ کیسے بول رہا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ کون ہو تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں بادشاہ ہوں، مجھے پہچانتے ہو؟ پیالہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں فلاں بادشاہ ہوں، مجھے پہچانتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ارے اس کو گزرے ہوئے تو صدیاں بیت گئی. کہا ہاں صحیح پہچانا، میں وہ بادشاہ ہوں. وہ یہ پیالہ بادشاہ کیسے ہو گیا؟ کہ پیالہ بادشاہ ایسے ہوا کہ جب اللہ نے مجھے بادشاہت دی، مال دیا، حکومت دی، سلطنت دی، تو میں تمہاری طرح مال کی محبت میں اللہ کو بھول گیا. میں نے کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا. پھر ایک دن آیا کہ میری روح نکل گئی، مجھے موت آ گئی، میں مر گیا، میرا انتقال ہو گیا، میرا انتقال ہو گیا، مجھے موت آ گئی. پھر مجھے لے جا کر کے قبر میں دفن کر دیا گیا. اور جب مجھے لے جا کر کے قبر میں دفن کر دیا گیا، تو پھر میرے جسم کو قبر کی مٹی کھا گئی. انسان کو اگر کیڑا کھائے تو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ بات میرے جملوں پہ غور کرنا. انسان کو اگر کیڑا کھائے تو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن انسان کو کیڑا کھانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جب انسان کو مٹی کھاتی ہے. مٹی جب انسان کا جسم کھاتی ہے تو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف کیڑے کے کھانے سے زیادہ ہے. اور وہ منزل ہم سے بہت قریب ہے. اس جمعہ کی قبولیت کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تو تیرے گنہگار ہیں، مگر اور تیرے محبوب کے نام لیوائے مولا، ہمارا وجود، ہمارا جسم اتنی طاقت اور قوت نہیں رکھتا کہ ہم مٹی کا ہمارے جسم کو کھانا برداشت کر سکیں، کیڑوں کا ڈنک مارنا برداشت کر سکیں. مولا ہم تیرے بندے، اور تو بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما. بہرحال تو کہا کہ مجھے قبر میں رکھ دیا گیا اور میرے جسم کو قبر کی مٹی کھانے لگی. اور میرے جسم کو جب قبر کی مٹی کھا گئی، یعنی میں مٹی کے اندر مل گیا، میرا پورا وجود مٹی میں گم ہو گیا. جب میرا وجود مٹی میں گم ہو گیا، پھر دن گزرتے گئے، میری قبر بھی ختم ہو گئی. نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے.
اس طریقے سے مٹی نیچے اوپر ہوتی گئی. کئی برس گزر گئے, کئی دن گزر گئے, ایسی صدیوں میں میری مٹی اوپر آئی. جب میری مٹی اوپر آئی تو پھر یہ ہوا کہ ایک کمار آیا. کمار آیا جو مٹی کے برتن بناتا ہے. وہ میری مٹی کو, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا, اس نے تو مٹی سمجھا, وہ میری مٹی کو اٹھا لے گیا. تو میرے وجود کے ذرات تو اس میں موجود تھے, لے گیا اور مجھے گوبر میں ملا کر کئی دن تک کے مجھے سڑاتا رہا, اور سڑا کر کے پھر اس کمار نے یہ پیالہ بنایا. ہائے ہائے, کتنے گھمنڈ کرتے ہو نا, میں یہ بادشاہ کہہ رہا ہے اپنی بپتا, اپنا حال. مولا کائنات فرماتے ہیں, مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگ پھولوں کو دیکھ کر مسکراتے, کتنا خوبصورت پھول ہے. ارے کتنے خوبصورت چہرے مٹی میں ملے تب کہیں جا کر کے یہ خوبصورت پھول کھلا. ہم جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, ہو سکتا ہے وہاں کسی کی مٹی ملی ہو. کھانا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, ہو سکتا ہے وہاں کسی کی مٹی ملی ہو. کہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے وجود پر تو لوگ پیشاب نہیں کریں گے. کبھی یہ تو سوچو اللہ کے بندو, ہمارے مرنے کے بعد ہمارے وجود پر تو لوگ کوئی پاخانہ نہیں کرے گا. ارے قبر کا نشان ہوگا تو لوگ احترام کریں گے. نشان قبر میں مٹ جاتا ہے نا, مٹی مل جاتی ہے, مٹی کے اندر مٹی مل جاتی ہے, صدیاں بیت جاتی ہیں. قیامت آنے کے لیے صدیاں ہیں نا, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بادشاہ کی طرف سے آواز آتی کہ پھر مجھے برتن بنا دیا گیا, کٹورا بنا دیا گیا, اور اس کے بعد میرے وجود کو بھٹی میں ڈال دیا گیا. جہنم سے پہلے جہنم, مجھے تپایا گیا, میں خوبصورت پیالہ بن گیا. پیالہ بنا تو مجھے بیچا گیا بازار میں, اور جب میں بک گیا, بیچ دیا گیا. حالانکہ احساس تو تھا نا کہ میرا وجود اس میں ملا ہوا ہے. ہم آوا گون کے قائل نہیں ہیں, وہاں روح کا معاملہ نہیں ہے, روح تو اللہ پاس چلی گئی. یہ جسم جو مٹی میں ملا اس کا حال کیا ہوا مٹی میں ملنے کے بعد؟ پیالہ بنا, بازار میں بکا, لوگوں نے مجھے استعمال کیا. آخر کار کسی نے ایک ٹھوکر ماری اور میں ٹوٹ گیا تو یہاں لا کر کے پھینک دیا گیا. اب یہاں پھینکنے بھی مجھے برسوں بیت گئے. اے زمین پہ لڑنے والوں, یہ دیکھو تمہاری زمین کا بادشاہ اس وقت ٹوٹے ہوئے پیالے کی شکل میں پڑا ہوا ہے. تم کس چیز پر لڑ رہے ہو, تم کس چیز پہ اترا رہے ہو؟ بس میں نے بھی آج آپ سے یہی گزارش کرنا ہے, جمعہ کی محفل میں نماز جمعہ پڑھنے والے, آنے والے میرے نوجوان بھائیوں, اپنے حال پہ رحم کرو. یہ دنیا بڑی مکار ہے, فریبی ہے, یہ پرفتن ہے دنیا. یہاں سے چلے جاؤ گے, پتہ نہیں حال کیا ہوگا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, اللہ کو راضی کرو, اللہ کو مناؤ, اپنی آخرت کی فکر کرو. اگر بندے تو نے اللہ کو راضی کر لیا تو تو عام فرشتوں سے بہتر ہو گیا, اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو تو کتے اور بلی سے بھی بدتر ہو گیا, جانور سے بھی بدتر ہو گیا. بابا بلے شاہ کہتے ہیں, اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. اے بلے شاہ اپنے رب کو منا لے, اگر وہ راضی ہے تو تو بہت اعلیٰ ہے, اور تو اپنے یار کو, اپنے رب کو نہ منا سکا تو کتے کو دیکھ کہ تو کتے سے بھی غیر گزرا ہو گیا. یہ کتا تو اپنے یار کا وفادار ہے, جس کی ایک روٹی کھاتا اس سے وفا کرتا ہے, اس کے آگے دم ہلاتا ہے, اس کی ہر بات مانتا ہے. اس کے گھر چور آتے تو بھونک بھونک کر کے بھگاتا ہے. تو رب کا سب کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, نیند وہ دیتا ہے. اگر اللہ نیند نہ دے تو نیند کی گولیاں کھا کے بھی تمہیں نیند نہ ہے. اگر اللہ نہ کھلانا چاہے, دسترخوان سجاؤ پھر بھی نہ کھا سکو, بولو ہے کہ نہیں؟ دسترخوان سجا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار میں نہیں کھاتا. کیوں بھائی؟ ارے نہیں, میں یہ کھاؤں گا تو میرا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا, میں یہ کھاؤں گا تو میری شوگر بڑھ جائے گی, میں یہ کھاؤں گا تو میری فلاں بیماری بڑھ جائے گی, میں یہ کھاؤں گا تو بدہضمی ہو جائے گی. کوئی روکنے والا نہیں, لیکن انسان خود رکتا ہے. کیوں؟ اصل بات یہ ہے میرا اللہ کھلانا نہیں چاہتا, اس لیے بندہ خود کما کر بھی کھا نہیں پا رہا ہے. ہوش لو ہوش,
تھوڑا سا غور کرو، بہت عقل مند ہو، بہت دانشور ہو، سب معاملوں میں عقل سے کام لیتے ہو، ذرا آخرت کے معاملے میں بھی عقل سے کام لو۔ اللہ کے لیے آج اس مبارک دن میں عید المومنین میں سچی توبہ کرو۔ جمعہ عید المومنین ہے، اور جمعہ میں جو دعا کی جاتی رد نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بھی مغفرت کر دے اور مجھ گنہگار کی بھی مغفرت کر دے۔ اللہ رسول آپ سے بھی راضی ہو جائے، مجھ سے بھی راضی ہو جائے، اور آج ایک عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ابھی سے جمعہ کی نماز ہی سے یہ عہد کریں گے کہ آج کے بعد خوشی ہوگی یا غمی، خوشی ہوگی یا غمی، سردی ہوگی یا دھوپ، بارش ہوگی یا ہوا، موسم کوئی ہو، حالات کیسے ہو، ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر کبھی آج سے انشاءاللہ ہم ترک نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ یہ عہد کرو۔ اگر ایسا نہیں کیا تو یاد رکھنا پھر آپ جانے اور آپ کا کام جانے، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی آپ اور ہم سمجھتے ہیں، اور آخرت اتنی سستی نہیں ہے جتنی آپ اور ہم سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کو منانے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، پوری قوم کے حال پہ رحم فرمائے، پوری امت کے حال پہ رحم فرمائے۔ بالخصوص اللہ آپ کو اور ہم سب کو، اور خاص طور پہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ کی یہ مسجد محلے کے لوگوں نے مل کر، اور بالخصوص ہماری انتظامیہ نے مل کر بڑی محنت کی، ہمارے امام صاحب اور جملہ انتظامیہ اور سب لوگ، محلے کے لوگ، اور اللہ کا شکر ہے محلے کے باہر کے لوگوں نے بھی تعاون کیا۔ ڈھانچہ تیار ہو گیا، اب اس کی فنیشنگ وغیرہ باقی ہے۔ آپ لوگ اس پہ توجہ دو، جلد سے جلد اس کی فنیشنگ کرو۔ صرف ڈھانچہ بن گیا ہے تو اتنی اچھی لگ رہی ہے مسجد، پوری فنیشنگ ہو جائے گی اور اچھی لگے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اس مسجد میں مدرسہ بھی چلتا ہے، اپنے بچوں کو، بچیوں کو مدرسے میں بھیجیے، اس لیے کہ آج ایمان بچانا بھی ضروری ہے۔ قرآن پڑھانے کے لیے، مدرسہ پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو ہم ہر جگہ نہیں بھیج سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں 1857 کے بعد، جو قرآن تو پڑھاتے ہیں لیکن صاحب قرآن کی گستاخی اور توہین سکھا دیتے ہیں۔ تو آپ کا بچہ تو قرآن پڑھ کر بھی ہدایت نہیں پائے گا کیونکہ وہ گستاخی کرے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو ان کے مدرسوں میں نہ بھیجو جو لوگ انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں اور 1857 کے بعد دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اور جو رسول اللہ کی گستاخیاں سکھاتے ہیں۔ آپ اپنے مدرسے میں اہل سنت و جماعت، عاشقان رسول کے پاس اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجو، تاکہ آپ کا بچہ قرآن بھی پڑھے اور صاحب قرآن سے عشق اور محبت بھی کرے۔ تو الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کی ہماری مسجد ہے، یعنی یہ اہل سنت و جماعت چٹنگ والا اہل سنت نہیں، یہ سچا عشق رسول والا، جن کی کڑیاں صحابہ کرام سے ملتی ہیں، جن کی کڑیاں غوث و خواجہ سے ملتی ہیں، جن کی کڑیاں مخدوم سنہ سے ملتی ہیں، جن کی کڑیاں امام اہل سنت سے ملتی ہیں، یہ لوگ ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت سلسلے والے اور واقعی خانقاہ والے، ہم ایک زبان میں بتا سکتے ہیں کہ ہماری کڑیاں کیسے ملی ہوئی ہیں، ہماری کڑیاں کیسے ملی ہوئی رسول اللہ سے، اور لوگ نہیں بتا سکتے۔ لیکن آپ سے اور لوگوں کا ذکر مجھے کرنا بھی نہیں ہے، نہ کرنا تھا نہ کرنا ہے، ہم اپنی بات کریں۔ لیکن آپ سے اتنا کہتا ہوں، آپ کا اور آپ کے بچوں کا ایمان اور عقیدہ بچانا ہے تو آپ اہل سنت اور عاشقان رسول کی مسجد میں اپنے بچوں کو بھیجیں، اور آپ بھی جہاں نماز پڑھیں تو آپ کسی گستاخ کے پیچھے نہ پڑھیں، بلکہ آپ عاشق رسول امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اور ایسا عاشق رسول کہ سر جھکے کعبے کے سامنے اور دل جھکے گنبد خضرا کی سرکار کے سامنے، ایسے عاشقان رسول۔ اور وہ عشق رسول آپ کو ولیوں کے غلاموں کے یہاں ملے گا، اور جگہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔